ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک۔ دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جب 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی، اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو
اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزا میں، قرضے کی نزا میں اور بیماری کی سکرات میں ہو، اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں، یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی، سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتے۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے، ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا۔ ایمان نہ ملا، اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک الشقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ یہ شہنشاہ آل بیت ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے، ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں،
یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا. کہنے لگا میرے پاس پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا. کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں. ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے. اور آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص کس چیز کے سے متعجب ہو کر سنے، غور سے سنے. انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے. متعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، وقار شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے نکے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نکے شاہ صاحب، مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے. میں چھوٹا سا پڑھتا تھا، مجھے گمان ہے میں تیسری یا چوتھی میں پڑھتا تھا، تیسری یا چوتھی. نکے شاہ صاحب سے میں نے کچھ غلطی کی ہوگی ظاہر ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا، ناک سے خون بہنا شروع ہوا. پھر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر مجھے ایسے کھڑا کر کے ٹانگیں نیل ڈاؤن کر کے پھر نیچے پیچھے تختی رکھوائی، تختی رکھ کے پیچھے اینٹیں رکھوائی. ناک سے خون بہ رہا ہے، مارا، تھپڑ مارے بہت زیادہ. پھر پوچھے مجھے ٹانگوں میں کھڑا کر کے ٹانگیں پیچھے کر کے ان کے اوپر تختی رکھوائی، تختیاں ہوتی تھی ہمارے پاس، اس کے اوپر اینٹیں رکھوا دی. میں کھڑا ہوا تو تیسری چوتھی پڑھتا تھا. نکے شاہ صاحب جمعہ جماعت بھی کراتے تھے اور جنازہ بھی پڑھاتے تھے. پیر بھی تھے، جیب میں تعویذ ہوتے تھے. مرید آتے تھے وہیں سکول میں، پھر ان سے تعویذ ان کو دیتے تھے. پھر مرید جو ہدیہ دیتے تھے جیب میں ڈال لیتے تھے. بڑا سا چولا پہنتے تھے، دو جیبیں ہوتی تھی، ایک جیب تعویذوں کے لیے ہوتی تھی، ایک پیسوں کے لیے ہوتی تھی. تعویذ تیار ہوتے تھے جیب میں. نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نیک انسان تھے. ان کے، میں ایک قبر کھودنے والے کے پاس تھا، ان کا نام تھا بشیر کمہار. میں ان کے پاس بیٹھا تھا، بابا جی تھے. میں نے کہا کوئی حال سنا ہے؟ کہنے لگے نکے شاہ صاحب نے کہا کہ قبر کا حال سنا. میں نے کہا شاہ جی جب قبر کا پہلا پایا، پہلا قدم قبرستان میں آتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے، اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو جھٹکا نہیں لیتی، اور اگر بندہ بھاری ہوتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے اور مٹی نکال کے جو ہم نے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہے اس میں لکیریں پڑ جاتی ہیں اور جھٹکا لینے سے کنکر مٹی کے ڈھیلے قبر کے اندر گرتے ہیں. شاہ صاحب کا ایک دوست تھا، بڑا نیک تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے. تو میں نے کہا شاہ جی آپ لوگ تو میت کو کندھا دے کے آئیں گے، آپ پہلے آ جائیں. شاہ صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور سائیکل پہ تیز بھگاتے بھگاتے سائیکل آ گئے اور آ کے قبر کے قریب بیٹھ گئے. اب چاچا بشیر کہتے ہیں کہ میں بھی قبر کے قریب بیٹھا تھا. قبر کھود کے میرے کہنے لگے تقسیم ہند سے پہلے میں والد کے ساتھ چھوٹا سا تھا تو قبریں کھدواتا تھا. میرا ابا بھی قبریں کھودتا تھا، ہم بھی قبریں کھودتے ہیں. فوت ہو گیا، چاچا بشیر بھی فوت ہو گیا. کہا کہ جب میت پہلی قبرستان میں ایسے قدم رکھا، لوگوں نے داخل ہوئی، قبر نے جھٹکا لیا اور قبر پہ ایسے الٹی سیدھی لکیریں مٹی پہ پڑ گئیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر قبر کے اندر گرے. تو مجھے شاہ جی کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں. کہا کہ میرا دوست بہت نیک تھا، کس چیز کی پکڑ میں ہے کہ قبر نے جھٹکا لیا ہے. ایک واقعہ یہ میں ایک بات بیان کر دوں. ایک واقعہ یہ ہے کہ میں اما ابا کے مزارات پہ گیا والدین کے، تو میرے دونوں بیٹے ساتھ تھے. ساتھ قبر کھودی جا رہی تھی. میں نے کہا آپ کو دکھاؤں قبر کیسے کھودی جاتی ہے. قبر کھود رہا تھا ایک بندہ، تو اینٹیں جو ہے وہ گھڑ رہا تھا قبر کو بنانے کے لیے. تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پہچان لیا انہوں نے. میں نے ان سے حال حوال لیا، کوئی حال حوال سنائے قبر کا.
انہوں نے کہا فلاں چوک میں جو وہ مولا ہوتا تھا اس کو مولا نام پتہ نہیں تھا، بدماش تھا۔ ہاں میں نے کہا میں جانتا ہوں، اس کے اندر تو سارے عیب تھے A to Z الف سے یہ تک۔ ہاں وہی۔ کہا میں نے کئی سال بعد کسی کی قبر کھودی تو مولے کی قبر کھل گئی، مولا بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا تھا۔ کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی شان کریمی کا نظام کیا ہے؟ جو اس امت سے محبت کرے گا، جو اس امت کی مغفرت چاہے گا، جو اس امت کے لیے دن رات اللہ سے مانگے گا، میرے اللہ کہتا ہے بندوں کو تو میں پسند کرتا ہوں، عبادی میرے بندوں، اور تو بھی بندوں کو مجھ سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کو اپنے بندے کیسے محبوب ہے؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اس کے پاس ہوگی بھی ایک ہی نیکی، کہے گا میرے ایک نیکی سے کیا ہوگا؟ اور ایک بندہ جائے گا کہ اس کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی کم، اللہ پاک فرمائیں گے کہیں سے نیکی لے۔ اب ادھر ادھر پھرے گا کون دے گا؟ آخر جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اس کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا تو ایک نیکی لے لے، تیرا کام بن جائے، میرا تو پتہ نہیں بنے نہ بنے، چلو تیرا کام بن جائے، تیرا گزارا ہو جائے۔ اب ایک نیکی لیے خوشی خوشی اللہ کے حضور آئے گی، اللہ باوجود جاننے کے فرمائیں گے اس کو بھی لیا جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے، اسے بھی لیا۔ اب اسے لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ پاک دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے یہ ایک نیکی تو نے دی تھی؟ ہاں یا اللہ میں نے دی تھی۔ اور اللہ پاک پھر اس بندے سے فرمائیں گے جس نے ایک نیکی دی، کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا تو نے میرے بندے پہ ترس کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم، جا میں نے دونوں پہ رحم کھایا، دونوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کو اپنے بندے اتنے پسند ہیں، اور کتنے پسند ہیں؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تیرا کوئی نیکی نہیں، نام اعمال تیرا سارا خالی ہے، جا جہنم میں جا۔ وہ بھاگا جائے گا جہنم میں، حالانکہ جہنم میں تو گھسیٹا جائے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، وہ بھاگے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو۔ اب غور سے سنیے، توجہ سے غور سے سنیے، اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو، یہ کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ تو کیوں جہنم کی طرف کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ اللہ آپ نے جو فرما دیا، اور میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے مولا تیری ایک بھی نہیں مانی، چلو آج یہی مان لو۔ واہ مولا، میں نے ساری زندگی تیری ایک بات کی نہیں مانی، میں آج تیری ایک ہی مان لوں۔ تیرے حکم ہے کہ تو نے فرمایا کہ تو جہنم میں چلا جا، یہی مان لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ادھر آ جا، تیرے سارے اگلے پچھلے معاف۔ جو میرا رب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرے اور جو اس بندوں سے پیار کرے یا صرف ان کے لیے دعائیں کرے، اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق عزت دولت صحت وقار شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا۔ اب آپ سوچیں، آپ خود ہی سوچیں، خود ہی سوچیں کہ اس کو کتنا ملے، کتنا اس کو ملے۔ جو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر قابو میں نہیں آتا، ایک شوگر قابو نہیں آتی، دو اور ٹینشن آخری سطح پہ اس نے زندگی کو ختم کر دیا۔ انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور ذہنی بے سکونی اور زندگی کی بے سکونی، اس نے زندگی کو ایسے ختم کر دیا، تباہ کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی گولی، کوئی دوا اثر نہیں کرتی، کوئی گولی، کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ ان لوگوں کے لیے یہ ایک زبردست تحفہ دے رہا، ایک بڑی سی تالی ہو، چھوٹی نہ ہو، اس پہ مٹھی بھر لینا ہے سرسوں، اور مٹھی جو ہے اس کے نیچے پلیٹ ضرور رکھنی ہے، کچھ دانے وغیرہ گرے تو اس کے اندر گرے۔ آپ کا ہاتھ تھک رہا ہے، آپ پلیٹ کے اندر رکھ دیں، آپ پلیٹ کو اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اس میں ہاتھ رکھ لیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ غور سے سنیے گا، بہت زبردست تحفہ دے رہا۔ اور جب سانس ٹوٹے بس اس میں پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تدبیر سمجھ آ گئی؟ مٹھی اور سانس روک کے پھونک مارے، اور اس طرح 40 پھونکیں مارنی ہے۔
اب اس کے بعد مٹھی کھولنی نہیں، مٹھی اس کے بعد پھر کھول کے اس سرسوں کو ہاتھ سے ایسے صاف کر کے واپس پلیٹ میں رکھ دے، پھر اگلے دن مٹھی میں لے کے پھر یہی عمل۔ آپ اصل میں روز حیرت انگیز طاقتور ترین روحانی ایٹم بم تیار کر رہے ہیں۔ 9 جنوری 2025 بروز جمعرات بعد نماز مغرب شیخ الوظائف خود اپنی زیر نگرانی یہ عمل کروائیں گے۔ محفل میں شرکت لازمی بنائیں اور ہمراہ ایک مٹھی سرسوں کے بیج لازمی رکھیے گا۔ بابا جی کے پاس میں گیا، 70,000 کا نصاب لینے جاتا تھا۔ ایک بابا جی تھے، فوت ہو گئے، 70,000 کلمہ ہر ہفتے پڑھتے تھے، تو میں ان سے جا کے نصاب لینے جاتا تھا۔ 70,000 کلمے کا اس کو ایک نصاب کہتے ہیں۔ میں کہا ہدیہ دے دے، مجھے دور سے کہتے ہو آگے پیر لالچی پیر آ گئی، اور لالچی پیر دور سے 100 سال کے قریب کی عمر تھی۔ اچھا میں نے کہا لالچی کہہ دیا تو دے دے، پھر 1-2 نصاب مجھے دے دیتے تھے ہدیہ۔ مجھ سے کہنے لگے ہم سوئے ہوئے تھے، زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا، ہم سوئے ہوئے تھے، رات کو شور اٹھا، ایک بندہ آوازیں دے رہا ہے، شور بہت زیادہ، سارے اکٹھے ہو گئے، تو دیکھا تو ایک مشہور چور تھا، اس کے ہاتھ میں بھینس تھی، کہنے لگے یہ فلاں بندے کی بھینس چوری کر کے آ رہا ہوں، مجھے کالا سانپ کاٹ گیا ہے، میں نہیں بچ سکتا، جس میں زہر چڑھ گیا ہے، آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تجھے جانتا ہوں۔ کہہ رہے میرے بیٹوں کو کہنا میں نے فلاں کی چوری کی تھی، فلاں کی تھی، فلاں کی، اس کو واپس کرنا، ہر کی امانتیں لوٹانا، جس سے زیادتی کی میری طرف سے معافی مانگنا، تم سارے دیکھ لو میرا گواہ رہنا، میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں۔ ساری عمر چوریاں کرتے 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 آخری وقت میں چوری والی بھینس ہاتھ میں ہے، آخری وقت میں چوری والی بھینس ہاتھ میں ہے۔ یہ مجھے بابا جی نے سنایا جن سے میں 70,000 کلمے کے نصاب لینے جاتا تھا، آخری وقت میں چوری والی بھینس ہاتھ میں ہے۔ چوری رات کو کہیں کر سے آ رہا تھا، گرمیاں تھیں، اندھیری راتیں تھیں، کوئی سانپ تھا ازلی، اس نے ڈس لیا اور زہر چڑھ گیا، شور کیا سارا، بندے آ گئے اور کہنے لگے یہ فلاں کی بھینس ہے، اس کو واپس کرنا، میرے بیٹوں کو کہنا اس کی امانتیں، اس کی امانتیں، اس کی امانتیں، اور پھر کہنے لگا معاف کر دے، استغفار کرنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، اور وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے گرا اور چلا گیا۔ کس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اور ہم نے کافر کافر کے نعرے لگا دی، آوازیں نکلنے لگی ہمارے لہجوں اور لفظوں میں۔ استغفار اپنے لہجوں میں، آپ کی زبان کوئی بھی ہے، بس معاف کر دیں، بس معاف کر دیں، بس معاف کر دیں۔ برے والا میں ایک جگہ میں گیا، بہاڑی برے والا یہ پٹی ہے، میں وہاں گیا تو ایک صاحب کی گاؤں میں دکان تھی، اچھا کوئی نماز تسبیح وغیرہ کی کوئی ترتیب اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ آخری وقت میں اچانک دل میں تکلیف ہوئی، اور دل میں تکلیف ہونے کے بعد اس کو لے گئے، راستے میں کہہ رہا تھا اللہ معاف کر دے، اللہ تو کریم ہے معاف کر دے، لفظ کریم کہتا تھا، اللہ تو معاف کر دے، کریم معاف کر دے۔ میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا تو بار بار فرما رہے تھے یا کریم یا کریم۔ پوچھا حضرت کریم کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا ساری عمر کی عبادت نہیں، بس اس کی کریم ہی مانگتا ہوں، بس ساری عمر کی عبادت نہیں، اس کی بس کریم ہی مانگتا ہوں۔ تو وہ کہتا تھا اللہ کو معاف کر دے۔ فوت ہو گیا جوانی میں، میرا ہی ہم عمر تھا، آج سے اس کو بھی فوت ہوئے کوئی 15-18 سال، فوت ہو گیا۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ کیا ملا، کیسے بخشش ہوئی؟ کہنے لگا بکری نے بخشوا دیا، دکان تھی، میرا آٹا پڑا تھا، آٹے کی بوری میں آ کے بکری کھانے لگی، میں نے کہا چلو کھا لے، بیچارے بھوکھی ہوگی، اس نے میرا آٹا کھا لیا، دکان تھی نا گاؤں کی، اس نے میرا آٹا کھا لیا، بس وہ اللہ پاک سے عرض کیا کہ مولا اس نے میرا پیٹ بھرا تھا تو اس کو بخش دے، اللہ نے بکری کی مجھے بخش دیا۔ چل استغفار کر لیں، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، عالم کے لیے استغفار۔ یہ کتنے ایسی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں پھر آپ کو ایک استغفار کا عمل بتاتا ہوں۔ آپ کو کون سا استغفار سہولت ہے، کوئی بھی استغفار کی سہولت ہے، ایک تسبیح استغفار کی، اس کو معمول بنا لیں۔ میں توبہ کے مہینے میں استغفار کر رہا ہوں، اب کہنی کچھ چیزیں ہیں وہ ذرا سن لیں، جو استغفار کے بعد اور استغفار کے دوران جو اللہ سے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح بس، جو باتیں کہنی ہے نا وہ سن لیں ذرا۔ اے اللہ تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے والوں کو رزق ملتا ہے، اے اللہ رزق عطا فرما۔ اللہ تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے والوں کو بارشیں ہوتی ہیں، اللہ مجھ پہ رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، بیٹوں کی بارش، نعمتوں کی بارش، رحمت کی بارش، مغفرت کی بارش، بخشش کی بارش، پھلوں کی بارش، اور اے اللہ رزق، صحت، اے اللہ بارشیں عطا فرما۔ اور اللہ تیرا وعدہ ہے قرآن میں استغفار کرنے والوں کو نہریں ہوتی ہیں، اے اللہ میرے لیے رزق، رحمت، برکت کی نہریں اللہ سے نہ کہیں، اور اللہ استغفار کرنے والے کس لیے تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مولا تجھے بہت ناراض کیا جس کی وجہ سے عذاب کے فیصلے ہیں، معاف کر دے۔ استغفار کرنے والوں کے لیے جو نعمتیں ہیں، اللہ سے باتیں بھی کرتا جا، دل میں استغفار بھی کرتا جا، دل میں باتیں بھی، تصور میں باتیں، زبان سے استغفار، غور سے سمجھے میرے، ایک تصویر پڑھ لیں اور ساتھ اللہ سے مانگتے بھی جائیں۔ یقین جانیے سوچ نہیں سکتے کتنی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ناکامیاں جو زندگی میں میری شاید میری زندگی کا حصہ ہیں، یا پھر کبھی مجھ سے اس سے نجات